نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا ولساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعزم لي نورا اللهم أعطني نورا آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے 20 آیات کر لی تھی. We are going to start آیت نمبر 21 and the topic is going to change all together. کسی کو کوئی بات نہ سمجھ آئے، مشکل لگے، تیز لگے، وہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، ادروائز مجھے پتہ نہیں چلے گا. آیت نمبر 21 میں آپ دیکھ رہے ہیں یا ایھا الناس. This is the first time the whole humanity is addressed in the قرآن مجید. پہلی دفعہ ساری دنیا سے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ بلا کے ایڈریس کر کے بات کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو. جیسے میں اپنے بیٹے کو اگر بلا کے بات کروں گی تو کیا ہوگا؟ وہ ساری پوری توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھے گا. اگر وہ میری عزت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میری ویلیو ہے، اس کو پتہ ہے میری بات سننی ہے، تو وہ سارے کام چھوڑ کے میری بات سنے گا، میری طرف دیکھے گا. تو ایگزیکٹلی یہاں پر یہی بات ہے. لوگوں کو اسی لیے بلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ بات سنیں. ویسے بھی کہا جا سکتا تھا اعبدوا ربکم، کہ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. لیکن بلا کے کہنے کا کیا پرپز ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یا ایھا حرف ندا، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی تھی. یا ایھا، اے الناس لوگو، اے لوگو. الناس کا سب کو پتا ہے، سورۃ الناس سب کو آتی ہے، اتنے میننگز سب کو آتے ہیں، مشکل نہیں ہے اس میں کچھ بھی. اور الف لام لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے دس از اے ناؤن. یا ایھا سمپل حرف ہے، پارٹیکل کہتے ہیں حرف کو، حرف ندا کہتے ہیں. اب پارٹیکل اور لیٹر دیٹ از یوز ٹو کال somebody. یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو. اعبدو نہیں بولتے، اعبدو بولتے ہیں. مجھے بھی صبح سویرے نا نیند زیادہ آ رہی ہوتی. اعبدو ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی، وہ جس نے، آگے چلتے ہیں. خلقکم، پتہ نہیں سے آپ میں پیجز الٹے کیوں ہیں. خلقکم، پیدا کیا تم کو. تو پہلی کمانڈمنٹ انسان کو کیا دی جا رہی ہے؟ عبادت کرو اللہ کی. آپ کو پتہ ہے نزول کے اعتبار سے پہلی کمانڈمنٹ جو تھی وہ سورۃ العلق نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن جو اب ترتیب کے اعتبار سے ہے، دو ترتیبیں ہیں نا، دو آرگنائزیشنز ہے قرآن مجید کی، جس کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اسٹڈی کر سکتے ہیں یا ریسرچ کیا جاتا ہے یوزلی. ایک ہے آرگنائزیشن آن دا بیسس آف اس کی ریولیشن، نزولی اعتبار سے جو ہے نزولی ترتیب اس کی. اور دوسری کیا ہے؟ دوسری توقیفی ترتیب کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت جہاں پر رکھوانی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آیت شروع میں آئے گی، یہ اینڈ میں آئے گی، یہ بیچ میں آئے گی، یہ پھر صورتیں ایسے ترتیب ہوں گی، آرگنائزیشن ان کی اس طریقے سے ہوگی. یہ والی جو ترتیب ہے اس کو کہتے ہیں توقیفی. مطلب یہ اللہ نے وقف کر دی اللہ کی طرف سے، اس میں کسی انسان کا کوئی حرج کوئی عمل دخل نہیں ہے. سیکنڈلی کوئی اس میں یعنی وجہ ہمیں نہیں بتائی گئی کہ ایسے کیوں کیا جائے گا. سورۃ الفاتحہ اگر شروع میں رکھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے رکھوائی اور اس میں کوئی ریزنز ہمیں نہیں بتائے گئے. اور نزولی اعتبار آپ کو پتہ ہے کہ 23 ایئرس کے پیریڈ میں قرآن مجید نازل ہوا. تو
موقع کی مناسبت سے آیات نازل ہوا کرتی تھی، اور بہت کم صورتیں ہیں جو کہ کمپلیٹ ایک ٹائم پر دے دی گئیں، ورنہ وقفوں سے قرآن مجید اوور دا پیریڈ آف 23 years اٹ واز ریویلڈ۔ تو یہ پہلی کمانڈمنٹ ہو گئی۔ کیا کمانڈمنٹ ہے؟ فرسٹ، پہلا حکم کیا ہے؟ عبادت کریں اپنے رب کی۔ تو سورۃ الفاتحہ میں آلریڈی ہم پڑھ چکے کہ انسان کو بنایا کس پرپس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ سیدھا رستہ اختیار کرے، اور سیدھے رستے کا اختیار کیوں کرنا ہے؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اور جب اللہ کا تعارف اس کو مل گیا تھا تو اس نے ڈکلیئر کیا کیا تھا؟ ایاک نعبد۔ پہلی ڈکلیریشن اس کی اللہ کو پہچاننے کے بعد تھی ہی یہ کہ وہ ہم اس کی ہی عبادت کریں گے۔ اور سورۃ الذاریات میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں بنایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو مگر یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ تو پرپس ہی عبادت ہے۔ عبادت کا سٹرکچر ہم نے ڈیٹیل میں سورۃ الفاتحہ میں دیکھ لیا تھا۔ عبادت آپ کو پتہ ہے، عبادت is اللہ کی اطاعت کرنے کو، اللہ کی فرما برداری کو، اللہ کی ہر بات سننے اور ماننے کو، اللہ کی محبت میں، اس کو بیسکلی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے والدین سے، پیرنٹس سے بہت زیادہ محبت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو ان کی محبت میں خدمت کی جاتی ہے، بات مان کر خدمت کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی ہم خدمت تو نہیں کہیں گے نا، تو اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، عبد بنا جاتا ہے اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھکا جاتا ہے مکمل طور پہ۔ عبد مطلب اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کا ہمیں حکم ہے، یعنی ان کو کمپلیٹلی فالو کرنا، ان کے فٹ سٹیپس کو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہمیں حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اور عبادت آپ کو پتہ ہے پورے، پھر ہم نے مالی عبادتیں پڑھی تھیں، مانیٹری جو ہیں آن دا بیسس آف اسپینڈنگ منی، اور اس کے بعد پھر فزیکل ہم نے عبادات، جسمانی عبادات الگ سے پڑھی تھی، یہ دو کیٹیگریز پڑھی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے عبادت میں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز اینڈ دین اکاؤنٹیبلٹی کو بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک عبادت میں رائٹس ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ کے رائٹس ہیں جو کہ پھر ہماری رسپانسبلٹی بن جاتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، اور پھر اس پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، سوال ہوگا۔ پھر جو اللہ نے حقوق العباد رکھے ہیں، یہ تو حقوق اللہ تھے نا، حقوق العباد رکھے ہیں، اس پر بھی پھر ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی۔ اور تھرڈ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حقوق النفس پڑھا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو کہ میں نے آپ کے لیے ریپیٹ بھی کر دی، جو عبادت کے پورے اوور آل اسٹرکچر میں ہم نے پڑھی تھی۔ کیوں آپ عبادت کریں؟ کس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بتائی ہے، حالانکہ اللہ کو وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا بولا؟ ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ تو فرسٹ ریئلائزیشن جو ہمیں ہونی چاہیے وہ یہی ہے، دا ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ سے ریلیشن کیا ہے؟ یہ چیزیں تو اب آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی آلریڈی ہم نے پڑھ لیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ میرا رب ہے، میں عبد ہوں۔ رب اور عبد والا رشتہ ہے سائمہ اور اللہ کا، اسی طرح آپ لوگوں کا ہے۔ تو رب کی ڈیٹیلز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اب سیکنڈ ٹائم سے ورڈز آ رہے ہیں نا، سیکنڈ ٹائم میں ریپیٹ کر رہی ہوں، تھرڈ فورتھ ٹائم میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گی، آپ لوگوں کو یاد ہو جانے چاہیے، سن سن کر ہی یاد ہو جانے چاہیے، یا پھر لکھ کر یاد ہونے چاہیے۔ تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اینڈ دین رزاق ہے، رزق دینے والا ہے۔ کچھ لوگ صرف 3 نیمز میں اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، 3 کریکٹرسٹکس میں، and some people define it in 4 characteristics۔ تو کیا تھا؟ خالق the creator، مالک the owner، مدبر the planner، and then رزاق the provider۔ یہ کیریکٹرسٹکس جس میں ہوتی ہیں اس کو رب کہتے ہیں۔ ہائیسٹ سٹیٹس کسی کا اگر ہو سکتا ہے تو وہ رب ہی ہے، اور وہ اللہ ہی کے پاس ہے، who is the king of the whole universe۔ تو سب سے فرسٹ ریئلائزیشن انسان کو یہ ہونی چاہیے۔ اگر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر عبادت کرے گا نہیں۔ اور یہ رب کا پورا سٹرکچر ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھ لیا تھا۔ الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تمہیں، بنایا تمہیں۔ اب یہاں سے سیکنڈ ریزن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیوں اس کی ہی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس وجہ سے اس کو ماننا ہے۔ اب دوبارہ میں بتا دوں کہ بہت ساری جگہ پر اللہ نے ریزنز نہیں دیے، لیکن کہیں کہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلینیشنز دی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو کہ صرف سن کے نہیں مانتے، جنہوں نے
اپنی عقل استعمال کرنی ہی ہے ہر جگہ پہ. انٹلیکچولی جن کو ہمیں اپیل کرنا ہے، جن کو اللہ نے انٹلیکچولی اپیل کرنا ہے، جو لوگ ہر چیز میں عقل کو لے آتے ہیں، ہر چیز کو سائنس میں لے آتے ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیچ بیچ میں بہت سارے ریزنز دے دیے. ٹھیک ہے، تو انہی میں سے ون آف دا پلیسز از دس الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اب ہمیں پتہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب بہت سارے لوگ جو ڈینائرز آف گاڈ ہیں، دے ڈینائی دا کریٹر کو ڈینائی کر دیتے ہیں، حالانکہ کریشن جو ہے دیٹ کین ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اے کریٹر. یہ کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہے. یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں، یہ ڈینائرز ہیں، یا یہ نائلزم کی جو کو جو پروموٹ کرتے ہیں یا مانتے ہیں یا سیکولرزم لے کر آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا ہمیں یہ پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے ان کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے. انہیں ڈیفینیٹلی 100% یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ اللہ از دا کریٹر آف دس ہول کریشن، دس یونیورس. مسئلہ انہیں کہاں پہ آتا ہے؟ بس مسئلہ انہیں آتا ہے موریلٹی پہ، کہ ہم پہ باؤنڈریز کیوں سیٹ کی گئی ہیں، ہم پہ لمیٹیشنز کیوں ہیں جن کو کہ ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے. ایک سرٹن اسٹرکچر آف دا موریلٹی ہم کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اگینسٹ ہم نہیں جا سکتے. بھئی میں ایسا کیوں کروں؟ تو یہ کویسچن اصل میں ہوتا ہے ان کا، جس کی بیسس پہ دے ڈینائی دا گاڈ. حالانکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ایک پینسل بھی خود سے نہیں بن سکتی. اور اس طرح کی آج کل بیسکلی کوئی کسی سے کنونس ہونا پسند نہیں کرتا، ورنہ وہ امام ابو حنیفہ والا واقعہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، جو کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کی بحث تھی، ڈسکشن، بحث مینس ڈسکشن، اور یو کین سے آرگیومنٹ، جس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں، ود این ایتھیسٹ. تو اس میں اس نے اپنے آرگیومنٹ دینے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے اپنے آرگیومنٹس دینے تھے. تو امام ابو حنیفہ لیٹ پہنچے ہیں وہاں پر اس کو آرگیومنٹس دینے کے لیے نا. تو وہ جب آئے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ مجادلہ ہوا کرتا تھا، تو اس بندے نے، جس کو مناظرہ آج کل کہتے ہیں نا وہ والا، تو اس بندے نے پوچھا کہ جی آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو امام ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا تھا کہ وہ جی میں کشتی کا انتظار کر رہا تھا، تو کشتی خود سے بن ہی نہیں رہی تھی، وہ خود سے بنتی تو پھر میں پہنچتا. اس طرح کا آرگیومنٹ انہوں نے دیا تھا. تو اور آرگیومنٹ میں وہ بندہ پھر ہار گیا تھا. تو آج کل کوئی اپنی ہار تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا. ادروائز دس از دا سم تھنگ ویری ایزی ٹو ایون کنونس ٹو چلڈرن. تو الذی خلقکم والذین، اور والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جن کو، جو من قبلکم پہلے تھے تم سے، تم سب سے. قبلکم اس میں کوئی ورڈ مشکل نہیں ہے تھوڑا سا. خلقہ از فعل ماضی، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہے. simplest form of فعل ماضی is in the shape of فعل. فعل، ٹھیک ہے. اس کے وزن پہ جو simplest form of ماضی ہوتا ہے، ٹینس ہوتا ہے خلقہ. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پیدا کیا. اس میں اس ایڈڈ ہوتا ہے. اس یا وہ ایک ہی بات ہے. ہی کریٹڈ، ہی ایڈڈ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ. یہ شیپ اس کی یاد رکھنی ہے. اور کم کیا ہے؟ کم از ضمیر، وہ والا پروناؤن جو کہ اٹیچڈ ہوتا ہے، اٹیچڈ پروناؤن جس میں تم بھی آ جاتا ہے. تم اور کم کا دونوں کا میننگ سیم ہی ہے، تم سب کے سب، ٹھیک ہے. خلقہ کم، تو ماضی کے ساتھ کم لگتا ہے. خلقہ کم، پیدا کیا تم سب کو. دس از پلورل، کم از پلورل. اور کم کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ کا، کاف زبر کا. خلقہ کا ہوتا ہے اگر خلقہ کا، اس نے تمہیں پیدا کیا، تم سنگل کو، تم ایک کو. خلقکم، تم سب کو پیدا کیا. والذین، اور ان کو جو، والذین، وا وا حرف، اور حرف عطف ویسے اس کو کہتے ہیں. لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، بس یہ حرف میں آتا ہے. عربک کے سارے ورڈز جو ہیں، ورڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلیمہ، کلیمہ کہتے ہیں. تو آل دا کلمات آف عربک، سارے ورڈز عربک کے وہ تین ہی کیٹیگریز میں آتے ہیں. یا وہ ناؤن ہوتا ہے، اسم، یا وہ ورب ہوتا ہے، فعل، یا پھر وہ حرف ہوتا ہے، حرف، پارٹیکل. تو جب بھی ہم نے کیٹیگرائز کرنا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک میں کرنا ہے، سمپل. تو وا از نیدر این اسم اینڈ نار اے ورب. حرف کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. اسم اور فعل کا تو پھر بھی آپ کو کچھ آئیڈیا ہے، آگے جاتے جاتے پھر کبھی ریپیٹ بھی کر دوں گی. حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ ناؤن اینڈ ورب کو اٹیچ کرتا ہے، جوڑتا ہے، آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اٹیچ نہیں.
کنیکٹ کرتا ہے، ناؤنس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، یا وربس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، یا ناؤن اور ورب کو، اسم اور فعل کو کنیکٹ کرتا ہے آپس میں. یہ ڈیفینیشن بکس میں لکھی ہوتی ہے. سیکنڈ ڈیفینیشن یہ بھی لکھی ہوتی ہے کہ جی جو وہ ورڈز یا وہ لیٹرز جو کہ ناؤن یا ورب نہیں ہے وہ حرف ہیں. ٹھیک ہے، حرف میں ڈفرینٹ چیزیں بیسکلی آتی ہیں، صرف سنگل لیٹرز نہیں ہیں. کبھی پورا پراپر ورڈ بھی ناؤن، وہ ورڈ بھی حرف ہوتا ہے. تو یہ آپ کو نا آگے جاتے جاتے خود ہی رٹا لگ جانا ہے، اور بار بار میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور حرف کی ٹائپس بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ ابھی نہیں پڑھیں گے. سیکنڈلی جو واو ہے نا، یہاں پہ واو کی ہم بات کر رہے تھے. واو اٹ سیلف از آف ڈفرینٹ ٹائپس. جیسے ماں کی میں نے 3 ٹائپس آپ کو بتائی تھی. ماں استفہامیہ جو ہوتا ہے، جس کو ماں سوالیہ، ان ایزی ورڈز وی کین سے. ماں موصولہ ہوتا ہے، اور ماں نافیہ ہوتا ہے، نفی نہیں کہنے والا، نو کہنے والا ماں. یہ 3 فارمز تھی. اس طرح وا کی تو بہت ساری ہیں. واو حالیہ ہوتا ہے، واو قسمیہ ہوتا ہے، واو عطف ہوتا ہے، عاطفہ جس کو کہتے ہیں، واو عاطفہ. تو اور بھی واو ہوتے ہیں. تو اس کی مزید جیسے جیسے آئیں گے نا، ویسے ویسے میں آپ کو بتاؤں گی. یہاں پہ اور والا سمپل اینڈ والا جو ہوتا ہے نا، دیٹ از سمپل واو عاطفہ. والذین، اور عین الف طا فا ہا، ٹھیک ہے، عاطفہ. والذین، اور ان کو جو الذین از a kind of a noun. یہ آپ کو پتا ہے، آپ یاد ہو گیا ہوگا. کون سا ناؤن؟ اسم موصولہ جن کو کہتے ہیں، کریکٹنگ ناؤنس، وصل کرنے کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، جوڑنے کے لیے سینٹینسز کو. والذین، اور وہ لوگ جو کہ من سے. من از another حرف جو ہم نے تعوض، میں نے آپ لوگوں کو شاید نہیں پڑھایا، تعوض میں تھا. صحیح ہے، من سے. قبلی، قبل پہلے. کم تم سے، جو تم سے پہلے تھا. جو تم سے پہلے سارے لوگ تھے نا، ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کو بھی کسی اور نے نہیں پیدا کیا. تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پھر یہی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ آن دا کرائٹیریا دیٹ ہیز بین ڈیفائنڈ بائی اللہ، آن دا میتھڈالوجی دیٹ ہیز بین ٹولڈ بائی اور ریویلڈ بائی اللہ. ٹھیک ہے، جو اللہ نے نازل کر دیا ہم پہ طریقہ، اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. by following the footsteps of Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is the only method. لعلکم، تاکہ تم. لعل کا مطلب کہ تاکہ بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی شاید بھی ہوتا ہے. تو اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لعلکم، تاکہ تم تتقون، کیا کرو؟ تم بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو. تقوی کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ تقوی اسٹڈیڈ ڈیپلی ان سورۃ الفاتحہ. تقوی ان a single word, if you have to say something then you will say بچنا. صحیح، تقوی is بچنا. کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، جہنم کی آگ سے بچنا. ٹھیک ہے، بچنا کیسے بچنا؟ کانشیس رہ کے بچنا. اسی لیے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کانشیسنس آف اللہ ڈیولپ کرنا، دیٹ از تقوی. مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچ جانا اور نیکیوں میں بڑھ جانا. یہ پوری کمپلیٹ پکچر ہو جاتی ہے یہ تقوی کی. لیکن سنگل ورڈ میں اگر آپ صرف بچنا یاد کر لیں گے نا، تو آپ کو تقوی کبھی نہیں بھولے گا. مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کو، اس کے لیے نا، تقوی کے لیے بیسکلی تقوی از اے کمانڈمنٹ، ایک حکم ہے. یہاں پہ تو اینڈ ریزلٹ کے طور پہ یہاں بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ عبادت کرو گے تو اینڈ ریزلٹ کیا اچیو ہونا چاہیے؟ تقوی آ جائے انسان کے اندر. لیکن بہت جگہ پہ ڈائریکٹلی کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ کام خود بھی کرو. صرف اینڈ ریزلٹ آٹومیٹیکلی جنریٹ نہ ہو، بلکہ تمہیں کرنا بھی ہے یہ. تو کرنے کے لیے پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. اور قرآن مجید میں میکسیمم جو کمانڈمنٹ دی گئی ہے، میکسیمم نمبر آف ٹائمز اگر کاؤنٹ کیا جائے، تو جو حکم دیا گیا ہے وہ تقوی کا ہے، کہ تقوی اختیار کریں پلیز. یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، یہ احکامات بھی ہیں، لیکن میکسیمم سب سے زیادہ جو کہا ہے اللہ نے ہمیں کرنے کو، وہ تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے. اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ پھر تقوی ہے کیا، کیسے اختیار کرنا ہے، کیسے رہنا ہے کانشیس آف اللہ، تو پرابلم ہو جائے گی. تو اس کے لیے سمپل سی میں آپ لوگوں کو ڈائیگرام دیتی ہوتی ہوں، بنا کر ایکسپلین کر کے. آپ لوگوں کو میں گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ آج،
کہ ایک آپ سینٹر میں کھڑے ہیں اور آپ کے ارد گرد کیا ہے، ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک سرکل میں کھڑے ہیں، وہ سرکل از باؤنڈری آف اللہ. اس سرکل کے اندر جتنے کام ہیں حلال جو ہیں دیٹ وی کین ڈو، وہ سب عبادت میں آ جاتے. سرکل کے باہر جو کام ہیں وہ سارے کیا ہیں، وہ باؤنڈری سے باہر، اللہ کی حدود سے باہر، حدود اللہ کے باہر جو کام ہے وہ ہم نے نہیں کرنے. فار ایگزامپل شراب پینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وہ سارے کام ہم نے نہیں کرنے. اس سرکل سے باہر ہم نے نہیں جانا. ہم جب واک کر رہے ہیں، ہم کہیں آ جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہر وقت آپ امیجن کریں کہ آپ کے ارد گرد ایک سرکل ہے، ٹھیک ہے، اس سرکل کو آپ نے ہر جگہ فالو کرنا ہے. فار ایگزامپل کھانا کھانا ہے تو مجھے پتا ہے آئی ہیو ٹو ایٹ وتھ مائی رائٹ ہینڈ، میں نے اپنے سامنے سے کھانا ہے، میں نے چھوٹا لقمہ بنا کے کھانا ہے، میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. کھانے کے دوران بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی ایٹسٹرا. دیر آر سرٹن limitations, or you can say rules that or terms that we have to follow in order to stay conscious of Allah, in order to develop taqwa inside me. تو یہ سرکل والی بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. سرکل سے باہر جو چیزیں ان سے بچنا وہ بھی عبادت ہی ہے. سرکل کے اندر جو چیزیں ان کو کرنا وہ بھی عبادت ہی ہے. تو یہ اللہ نے ڈیمارکیشن کر دی ہے. اس ڈیمارکیشن کو ہی انسان بیسکلی پسند نہیں کرتا، اور چاہتا کیا ہے کہ فری ول ہو میرے پاس، فریڈم ہو میرے پاس ٹو ڈو اینی تھنگ اینی ٹائم، کبھی بھی کچھ بھی، میری مرضی. میری مرضی والا جو چکر ہے نا وہ آج کل پھیلایا جا رہا ہے. جیو اور جینے دو، اس طرح کے جو فریزز ہیں نا، ڈو ان روم وٹ دا رومنز ڈو، ٹھیک ہے. اس کیا مطلب ہے کہ جی جہاں پہ آپ گئے بس ان کے جیسا ویسا کریں، جو اللہ نے کہا ہے وہ نہ کریں. حالانکہ اتنا مشکل ہے نہیں ہے، اگر اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی بات کر رہی ہوں، اختیار کرنے کی نہیں، پریکٹیکلی کرنے کی نہیں. آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں، مجال ہے کسی کی جو اس باؤنڈری کو، اس کنٹری کے جو لاز ہیں، جو بھی رولز ہیں ان کو توڑ دے. ٹریفک رولز نہیں توڑتے لوگ. باہر کی کنٹریز میں اسپیشلی جب جاتے ہیں تو کیسے فالو کرتے ہیں؟ دبئی میں ایک کرائم ریٹ زیرو کیوں ہے، اتنی زیادہ سیفٹی کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ لا کو فالو کیا جاتا ہے، لا آف دا کنگ کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک سرٹن کنگ ہے ایک کنٹری کا، اس نے ایک لا بنا دیا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے اس کو توڑے. ان کو پتہ ہے توڑیں گے تو جیل ہو جائے گی. پاکستان میں تو خیر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے نا، اس لیے میں نے پاکستان کی اگزامپل نہیں دی. ورنہ جو سیویلائزڈ نیشنز ہیں ان میں جا کے چاہے ایتھیسٹ بھی ہے وہ اس باؤنڈری کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جو لوگوں نے رکھی ہے. لیکن دا کنگ آف دا یونیورس، ایک تو یہ نہیں ماننا کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے، دوسرا اگر مان لیا تو اس کے ساتھ شریک کرنے لگ جانا، پارٹنرز ایسوسیٹ کرنے لگ جانا کہ جی وہ اتنے سارے. حالانکہ دا کنگ آف اینی کنٹری، اس کو سب مان لیں گے کہ وہ ایک ہی ہے. کبھی دو بادشاہ نہیں ہوئے کسی ملک کے، کبھی دو بادشاہ نہیں ہوئے، کبھی کسی کمپنی کے دو سی ای اوز نہیں ہوئے، کبھی کسی چھوٹے گروپ کے دو لیڈرز نہیں ہوئے. ایک لیڈر ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن پورے یونیورس کا ایک خدا ماننے میں پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ کانسیپٹس ایون جو رانگ کانسیپٹس ہیں وہ نیچر کو بھی اپیل نہیں کرتے. تو جب آپ ایک کنٹری کے لا کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایون گھر کے لا کو، لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں نا لوگ، اس کے رولز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی 10 بجے واپس آنا ہے تو میں نے 10 بجے ہی واپس آنا ہے، ورنہ مجھے باہر سونا پڑے گا، یا میرا کینسل ہو جائے گا، کارڈ کینسل ہو جائے گا وغیرہ، یا ڈیٹینشن ہوگی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. لیکن یونیورس کے رولز کو ایکسیپٹ کرنے پہ پھر پرابلم ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح ہر جگہ پہ ہم رولز بڑے ایزیلی فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہر بات کو کنونس کرنے کے لیے نا ایزی آرگیومنٹس ہوتے ہیں، بہت ایزی آرگیومنٹ. تو وہ ایزی آرگیومنٹ کسی بھی انسان کو دیا جائے نا جس کی فطرت زندہ ہے وہ مان جائے گا. جس کی فطرت کرپٹ ہو چکی ہے نا اس کو اصل میں ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. اور ایسے لوگوں کو پھر ڈیفینیٹلی، ایسے لوگوں کے لیے اب اللہ نے ایسے نیک لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں جو پھر ان لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. الذی، وہ جس نے، الذی از ناؤ سنگولر آف الذین، ٹھیک ہے. الذین از پلورل اینڈ الذی از سنگولر. عربی میں کیا ہوتا ہے، صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہوتے بلکہ سارے جو ناؤنز اینڈ وربز ہیں 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف کوانٹٹی اور نمبر. یو کین سے یہ بھی لکھ لیجئے ایدر سنگولر اور پلورل، اور ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، ڈوئل، ٹھیک ہے، DUAL، جس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، تثنیہ بھی کہتے ہیں، دو والا جو سیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
دو کو ڈسکرائب کرنے کے لیے عربک میں ڈفرینٹ ورڈز ہوتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. ابھی تک کوئی آیا نہیں ہے، کوئی ایگزامپل نہیں آئی، اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے نہیں بتایا. تو کیا ہوتا ہے عربک میں؟ صرف واحد جمع نہیں ہوتا، تثنیہ بھی ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں. سنگولر اور پلورل کے بیچ میں ڈوئل بھی ایک کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے. سنگل مطلب ایک، ایک سیب، ایک ایپل. دو مطلب تثنیہ مطلب دو سیب، اس کے لیے الگ ورڈز ہیں عربک میں. اور پھر پلورل، پلورل کیا ہوتا ہے؟ تھری اینڈ مور. تھری اینڈ مور کے لیے پلورل کے ورڈز یوز ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم الذی پڑھ رہے تھے، الذی از سنگولر ناؤن، الذین پلورل ناؤن ہے. یہ اب دونوں آپ کو پتہ چل گئے. ان کے بیچ میں کیا آتا ہے؟ اللذانی. اللذانی از مطلب وہ دو لوگ جو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی قرآن مجید میں آتا ہے، اتنا زیادہ نہیں آتا، تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا ہمیں. اس طرح سارے مسلم از سنگولر، پلورل مسلم کا پتہ ہے آپ کو، مسلمون. ٹھیک ہے، اور بیچ میں کیا آتا ہے؟ مسلمانی. ڈوئل کیا ہوتا ہے؟ مسلمانی. آنی جو لگ جاتا ہے نا، اور اینی بھی ہوتا ہے ویسے، مسلمینی نہیں، اونا اینا. ہاں ٹھیک ہے، صحیح بتا رہی ہوں. آنی، آنی. آپ فی الحال آپ نے ایک ہی یاد رکھنا ہے، دو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ اعراب میں کسی دن آپ کو ٹف گرامر نا، ہم آگے جا کے انشاءاللہ زیادہ آگے جا کے اسٹارٹ کریں گے. تو مسلم، مسلمانی، مسلمونی. ٹھیک ہے، سنگولر ہو گیا، ڈوئل ہو گیا، پلورل ہو گیا، ایسے ہوتا ہے. الذی وہ جس نے، جعل بنایا. ٹائم ہو گیا اس کے، صرف ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. جعل بنایا. جعل کیا ہے؟ جعل فعل کے وزن پہ فعل ماضی. اور جعل از اے ورڈ جس کے میننگز تھوڑے سے چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ، اور اسی طرح ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہوتا اس کو بنانا، یاد کرنا. لکم تمہارے لیے، لا لام زبر لا از اے حرف جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. لی بھی اس کو لکھا ہوا ہوتا ہے للہ، جو ہم نے پڑھا تھا الحمد للہ. للہ اللہ کے لیے، تو موسٹلی یہ لی کی فارم میں ہی ہوتا ہے، پر یہاں پر لکم نہیں بولتے عرب کے لوگ، لکم نہیں بولتے، لکم بولتے ہیں. اوکے، لکم تمہارے لیے، تم سب کے لیے. الارض، الارض از زمین، زمین کو. فراشا فرش، بچھونا. اب الارض میں الف لام ہے، that shows this is a noun. فراشا میں دو زبر ہے، that shows this is a noun. then again وا آ گیا، اور السماء الف لام آ گیا، آسمان کو. بناء، بناء چھت. صرف یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں، اور آگے یہ آیت کنٹینیو ہوگی. اللہ نے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ باقی کریشن کو بھی بنایا ہے، پیدا کیا. انشاءاللہ یہاں سے اس کی تفسیر یہاں سے ہم کل سٹڈی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.